آل پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق صدر پرویز مشرف نے جنوری کے مہینے میں پاکستان جانے کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں لندن میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کن صورتحال کی وجہ سے انہوں نے 23 مارچ کی بجائے جلدی جانے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم مشرف۔ وعلیکم السلام۔ مشرف صاحب، اعلان آپ نے کیا کہ اب آپ مارچ کی بجائے جنوری میں جا رہے ہیں، کوئی اسپیسیفک ڈیٹ آپ دے رہے ہیں یا جنوری کا لاسٹ ویک یا کون سا ویک، اور کس وجہ سے آپ نے فیصلہ کیا کہ اب آپ کو جنوری میں جانا چاہیے؟ اور جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے مطابق میری نظر میں اس وقت پاکستان میں جو خلفشار ہے، ایک قیاس رائیاں چل رہی ہیں، پرابلمز جو ہیں یہ میمو گیٹ کی وجہ سے وہ 28 لوگ شہید ہو گئے، ایک اس قسم کی پرابلمز میں الجھا ہوا ہے۔ تو میری نظر میں اور پھر پولیٹیکل ایک چینجز آ رہے ہیں، تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، ایک سیاسی ہوا میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ تو اس میں اگر آل پاکستان مسلم لیگ کو آگے بڑھانا ہے، میری نظر میں یہ ریموٹ کنٹرول سے باہر سے نہیں ہو سکتا، ادھر مجھے جانا ہوگا، جب ہی جا کر یہ ہوگا۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی جانا چاہیے۔ کیا لاسٹ ویک آف جنوری یا سٹارٹ کیا؟ یہ سوچا نہیں ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے ابھی بات کی میمو گیٹ اسکینڈل کی، منصور اعجاز نے جو آگے ایک میمو پہنچایا جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ زرداری پہ بھی پریشر ہے، حسین حقانی صاحب سے استعفیٰ لیا گیا۔ آپ منصور اعجاز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے بھی ایک طویل عرصہ پاکستان پہ آپ ایز اے پریزیڈنٹ رہے ہیں، آرمی چیف بھی رہے ہیں، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے منصور اعجاز کے بارے میں؟ میں اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جہاں تک میمو گیٹ کا ہے، اس میں اتنی زیادہ باتیں ہوئی ہیں جس میں کوئی پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے، سارے ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اتنی ڈیبیٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کے اندر میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کسی نے بھی وہ میمورینڈم لکھا، جس نے اس کو آگے کیا، جس نے اس کو ایڈمرل ملن کے پاس پہنچایا، وہ سب ان قصوروار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ منصور اعجاز کی بات کر رہے ہیں، میں ایک دفعہ ان سے ملا ہوں، ریپوٹیشن ان کی اچھی نہیں ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ باقی جو کچھ بھی انہوں نے کیا، کیوں کیا، میمورینڈم کیوں وہ لے کر گئے، اگر وہ لے کر گئے ہیں یا انہوں نے کسی کے ہاتھ بھجوایا ہے، اور پھر اس کو لیک کیوں کیا، یہ ساری باتیں میں اس میں نہیں الجھنا چاہتا ہوں۔ یہ سپریم کورٹ میں انڈر ایگزامینیشن ہے، وہ دیکھیں، اسے انویسٹیگیٹ کریں اور لوگوں کو قصوروار ٹھہرائیں، کیونکہ بہت سیریس ایشو ہے۔ اس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے تو کہا کہ یہ حقیقت ہے اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک بڑا سیریس ان کا الزام ہے کہ یہ آرمی کے جو مورال ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی ایک سازش تھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں حکومت اور فوج علیحدہ علیحدہ نہیں کھڑے اس وقت؟ نہیں، حکومت بھی میرے خیال میں یہ چاہ رہی ہوگی، چاہنا چاہیے انہیں کہ یہ سازش نکلے، اور مجھے بڑا افسوس ہوگا کہ اگر حکومت خود ہی یہ آگے کر رہی ہے فوج کے خلاف اور آئی ایس آئی کے خلاف۔ فوج اور آئی ایس آئی جو چاہ رہی ہے وہ بالکل جائز ہے اور بہت صحیح ہے، کیونکہ یہ میمورینڈم میں سیریس ایلیگیشنز آرمی اور آئی ایس آئی کے خلاف، اور ان کو خراب کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان کو کمزور کرنا، اور اپنی جوہری طاقت کے بارے میں بھی کہ اس کو بھی کچھ ایک ایسپرشن ہے اس میں کہ جی اس کو بھی کوئی خاص اقدامات میں الاؤ کریں گے بیرونی طاقت کو کہ وہ ان سے، تو یہ تو بہت ہی سیریس معاملہ ہے۔ تو میں یہی جانتا ہوں کہ میں نے ابھی جو تقریر کی ہے لاہور میں آل پاکستان مسلم لیگ کی، اس میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، باہر کی لوگ ہمارے دشمن، مجھے معلوم ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ملکوں کا، وہ ان کو پتہ ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو اس کی فوج اور آئی ایس آئی کو کمزور کرنا چاہیے۔ یہ دو ادارے ہیں جو پاکستان کی طاقت، پاکستان کی بقا کے ذمہ دار اور آئینہ دار ہیں یہ۔ اب اگر کوئی پاکستانی وہ کر رہا ہو فوج اور آئی ایس آئی کو، تو میں اس سے کنکلوژن یہ نکالتا ہوں کہ دو چیزیں، یا تو وہ بالکل ہی اس پیٹریوٹزم اس میں نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے اپنے ملک کا، یا پھر ناسمجھ ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے
ان باتوں کی. دونوں چیزیں غلط ہیں. تو میں یہی جانتا ہوں, میں نے آئی ایس آئی کو دیکھا ہوا, میں نے بہت پڑھا ہوا ہے, میں نے لوگوں سے ملا ہوا ہوں پوری دنیا کے. آئی ایس آئی پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ وہی اتنی اچھے طریقے سے کرتی ہے جو سی آئی اے امریکہ کا کرتا ہے, جو را انڈیا کا کرتا ہے, جو کے جی بی روس کا کرتا ہے, جو موساڈ اسرائیل کا کرتا ہے. ایگزیکٹلی وہی ہماری آئی ایس آئی کرتی ہے. اندرونی طور پہ, بیرونی طور پہ جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کا وہ ایک پلر ہے. تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے اس بات پہ, نہ کہ اسے کمزور کیا جائے. تو اس لیے جو کہ بھی کوئی بھی ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف نے کہا ہے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, بالکل میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. کیا آپ سپریم کورٹ میں جو کیس کیا اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ چلنا چاہیے سپریم کورٹ؟ ہاں بالکل چلنا چاہیے, بالکل صحیح, اتنی سیریس معاملہ ہے, بالکل چلنا چاہیے. اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو باہر گئے ہیں دبئی, اس کے پیچھے بظاہر تناؤ تھا جو فوج اور حکومت کے درمیان, اس کی وجہ سے گئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسی بات ہے؟ پتہ نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, جس چیز کی مجھے پوری خبر نہیں ہے تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. آپ نے واپس جانا ہے تو واپس پہ آپ کو سیکیورٹی سب سے ایک کنسرن ہے کہ آپ پہ پہلے بھی 2 دفعہ اٹیک ہو چکے ہیں. سیکیورٹی کے بارے میں آپ کس حد تک فکر مند ہیں, اور کیا آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ اپنی سیکیورٹی لے کے جائیں گے ساتھ, یا وہاں سے ایڈ کریں گے, یا کچھ اداروں کو کہیں گے کہ وہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں؟ سیکیورٹی ایک تو میں اپنی سیکیورٹی مجھے رکھنی پڑے گی, جو تھوڑی بہت ہے بھی اس میں اضافہ بھی کرنا پڑے گا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کیونکہ میں کمانڈوز کا ہوں, میں ایس ایس جی کا ہوں, ایس ایس جی والے بہت سے ریٹائرڈ لوگ ہیں جو میرے ساتھ میری پروٹیکشن کے لیے میرے ارد گرد ہونا بھی چاہتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ حکومت سے مجھے امید ہے کہ ایک ایکس پریزیڈنٹ کو جو حق پہنچتا ہے سیکیورٹی کا وہ مجھے دیں گے. جیسے کہ میں بھی اپنے 9-10 سال میں جو بھی لیڈرشپ تھی پرانے پریزیڈنٹس, پرانے پرائم منسٹرز, ان کو ہمیشہ وہ سیکیورٹی ملتی تھی. ایک اہم ہم نے ڈیولپمنٹ دیکھی کہ عمران خان کا کافی اور آپ کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پیچھے ایک ڈنر تھا, اس میں بھی عمران خان نے یہ کہا کہ ہمارے مشرف صاحب سے تعلقات جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں, اوپنلی انہوں نے کہا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آپ کا کوئی مستقبل میں کوئی کولیشن ہو سکتا ہے, مل کے چل سکتے ہیں, یا کیا صورتحال ہو سکتی ہے, یا کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے؟ مجھے خوشی ہے اگر انہوں نے ڈنر میں یہ بات کی ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اگر آپ میں نے خود سنا ہے, میں اس لیے آپ کو. چلیں, میں شکر گزار ہوں, مجھے خوشی ہے. میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میں بلیو کرتا ہوں سب سے پہلے پاکستان. اب پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے. اس میں میرے یقین ہے, میں نے جو انالیسس اپنی کی ہے, جائزہ, پاکستان ایک ہی طریقے سے بچتا ہے, اور وہ سیاسی طریقہ ہے, ڈیموکریسی کے عمل سے ہی بچے گا, جمہوری ایک عمل سے بچے گا, اور وہ اگلے الیکشن میں ہوگا. اس الیکشن میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے 3 دفعہ پاکستان کو گورن کر لیا ہے اور 3 دفعہ فیل ہوئے ہیں, عوام کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب ختم کریں ان کا کھیل, یہ ہٹ جائیں, یہ پاکستان کو کسی اور کے حوالے کریں, کسی نئی پارٹی کو دیں, کسی نئی لیڈرشپ کو ابھاریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اگر میری کچھ ایسی باتیں کی ہیں, مجھے خوشی ہے. جہاں تک آل پاکستان مسلم لیگ کا تعلق ہے, میں ہر وہ چیز کرنے کو تیار ہوں جو انشور کرے کہ پرانی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں چھٹکارا ملے گا, اور چاہے وہ اکیلے میں کروں یا کولیشن ہو کر کریں, لیکن آبجیکٹیو ہدف وہ ہے کہ یہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز کو ریجیکٹ کریں اور آگے چلیں پبلک. یہ میرا ہدف ہے. تو اس لیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے عمران خان کے ساتھ چلتا ہے. فی الحال تو میں شکر گزار ہوں کہ اگر انہوں نے میری تعریف کی. یہ بھی ہے کہ آپ کے اور عمران خان کے درمیان کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے, کچھ مشترکہ دوست کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ اکٹھے جدوجہد کریں اس حوالے سے. میں یہی کہوں گا کہ بہت سے ایسے دوست ہیں
جو ان کے بہت قریبی دوست ہیں اور میرے بھی بہت قریبی دوست ہیں. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے جب یہ قریبی دوست ہیں جو میرے بھی ہیں ان کے بھی دوست ہیں تو وہ ہم دونوں کی ایک دوسرے سے تعریف ہی کر رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے. ظاہر ہے کیونکہ وہ میرے بھی وہی دوست ہیں ان کے بھی وہی دوست ہیں. تو یہ ایک اچھی سچویشن ہے. تو لہٰذا میں ان کی اچھی باتیں ہی سنتا ہوں اور وہ شاید میری اچھی باتیں سنتے ہوں گے ان دوستوں سے. تو لیکن کچھ اور لوگ بھی ہوں گے ظاہر ہے جو ایک دوسرے کے کان بھرتے ہیں, جو غلط باتیں بھی کرتے ہوں گے, مجھے معلوم نہیں ہے ان کا. تو لیکن میں ان سب سے یہی کہوں گا, سب سے پہلے پاکستان کا سوچیں. اگر آپ اکیلے کچھ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اگلی آپ الیکشن میں سویپ کر جائیں گے اور آگے لے جائیں گے اور تو 100 بسم اللہ بڑی چلیں جی. لیکن اگر اس میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے, تھوڑی سی بھی 1% بھی ڈاؤٹ ہے, ڈاؤٹ میں نہ چھوڑیں کیونکہ پھر پاکستان کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. تو اس لیے کولیشن ہو تاکہ یقین کریں, جیسے میں نے کہا کہ ایک پولیٹیکل تبدیلی آئے, نئی ہوا آئے, نئے لوگ آئیں, پرانے کو چھوڑیں. یہ ہمیں یقین اکیلے یا سب مل کر ہمیں یہی کرنا چاہیے. 27 دسمبر بھی آ رہی ہے محترمہ, جس دن اس دنیا سے گئیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کے حوالے سے بھی کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں. ایک کیس بھی ہے ایک بگٹی صاحب کے حوالے سے بھی. اب آپ واپس جانے کے پوری آپ نے تیاری کر لی ہے. مشکلات جو آ رہی ہیں ان میں یہ 2 کیسز بھی آپ کے سامنے ہوں گے. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا جو لوگ آپ کو نہیں آنے دینا چاہتے ان کے حوالے سے اس بارے میں؟ ہاں بالکل, یہ آپ نے صحیح کہی ہے کہ یہ سب سے پہلے تو اپنی بات کرنی چاہیے. دیکھیں میں ہر چیز دیکھتا ہوں کہ میرے دل کی بات میری کیا ہے. کیا میں یہ ملوث ہوں کہ میں نے بگٹی کو مارا, میں نے بے نظیر بھٹو کو مروایا؟ دیکھیں میں ایک پڑھے لکھے تہذیب یافتہ خاندان سے تعلق ہے میرا. میں ایک ٹرائبل فیوڈل نظام کا پروڈکٹ نہیں ہوں. تو لہٰذا یہ لوگوں کو مروانا ایک سیاسی وینڈیٹا جسے کہتے ہیں, وینجنس, کہ مروانا آگے آدمی کو, کسی کو اور عورت کو, یہ میری خمیر میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کرتا ہوں, نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں. تو پہلے تو مجھے معلوم ہے کہ نہ بے نظیر نہ بگٹی صاحب کے مرنے میں میرا کوئی ہاتھ ہے. اب اگر یہ کیسز ہیں تو ظاہر ہے یہ یا تو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یا پولیٹیسائزڈ ہیں. یہ جو میری اپوزیشن ہے, نواز شریف کو لیں, یہی جنرلی یہ ان کے دماغ میں ایک وینڈیٹا, ایک وینجنس, کسی کے ساتھ یہ نارملی چلتے نہیں ہیں. پچھلی ان کی تاریخ دیکھ لیں, کسی چیف کے ساتھ یہ نہیں چلے, کسی پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں چلے, کسی چیف جسٹس کے ساتھ بھی. تو ان کے دماغ میں ایک فطور یہ ہے خواہ کا. جبکہ میرے ساتھ تو جو کچھ بھی قصور اگر ہے تو وہ تو ان کا اپنا ہی ہے. میں نے تو کچھ نہیں, میں تو ان کی مدد کر رہا تھا ہر لحاظ سے. میں نے ان کو کھل کے کہا ہوا تھا کہ فوج مدد کرنا چاہتی ہے, آپ ملک اچھا چلائیں, آپ حکومت اچھی چلائیں, جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں میں کروں گا. اور میں نے کیا بھی بہت کچھ. میں نے ان کے لیے ملٹری کورٹس لگائے تھے ٹیررزم کے, دہشت گرد ٹرائل کے لیے. میں نے وابڈا میں 35,000 فوجی لگائے وابڈا کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو سب کچھ کر رہے تھے. تو یہ تو انہوں نے ہی کچھ گڑبڑیں کی ہیں میرے ساتھ. ناراض تو مجھے ہونا چاہیے, مجھے سمجھ نہیں ہے یہ کس لحاظ سے ناراض ہیں. چودھری نثار ہر تقریر کرے گا تو میرے خلاف بولے گا. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے. اب بھائی تجھے تو اپنے لیڈر سے پوچھو جا کر کہ اس نے کیا کیا, میرے سے کیا ناراضگی ہوئی تمہاری. لیکن بولتا ہے, تو لہٰذا مجھے بھی غصہ آتا ہے. تو یہ سارے کیسز جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے پولیٹیسائزڈ, ایک جوڈیشل ایکٹیویزم. مجھے امید ہے اس لیے کیونکہ میرا دل صاف ہے
اور میں جانتا ہوں میں ملوث نہیں ہوں، تو ان کیسز کا سامنا کریں گے. اور مجھے بڑا افسوس ہوگا اگر ہماری جوڈیشری کوئی ایسے ایکشن، ایسے قدم اٹھاتی ہے جو بالکل لا کے مطابق نہیں ہے. این آر او کے حوالے سے ابھی ایک کنڈولیزا رائس کی ایک بک آئی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ وہ آپ کے اور محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان جو معاہدہ ہو رہا تھا اس میں وہ کردار ادا کر رہی تھی. آپ نے خود بھی تسلیم کیا کہ این آر او ایک آپ کی غلطی تھی تو اس وجہ سے ہوا. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا جو کنڈولیزا رائس نے وہ کہا اپنی سٹیٹمنٹس میں یا بک میں وہ صحیح ہے؟ کیا واقعی انہوں نے کردار ادا کیا؟ ہاں، یہ کافی حد تک صحیح ہے، کافی حد تک ایگزیجریٹڈ ہے. میں نے وہ پڑھی ہیں، کافی اچھا حد تک وہ اس کو ڈرامٹائز ذرا کیا گیا ہے. وہ باتیں مجھے نہیں یاد ہیں جو بہت سی انہوں نے ڈرامٹائز کرنے کی کوشش کی، کہ اپنے آپ کو بہت بڑا دکھانے کی کوشش کی، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی. ہاں، لیکن بتا ضرور رہی تھیں. یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بے نظیر کے فیور میں ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ وہ واپس آ جائیں. یہ میرے بھی فیور میں ہیں. تو ان کے دماغ میں شاید یہ بات تھی کہ وہ پرائم منسٹر ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں. لیکن وہ تو پرائم منسٹر، میں تو کہتا تھا ہمیشہ کہ یہ پرائم منسٹر کیسے ہوں گی. پہلے تو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے، وہ تیسری دفعہ جو پرائم منسٹر، پھر وہ کیسز کا سلسلہ تھا. انہوں نے رول ضرور پلے کیا ہے جو انہوں نے لکھا ہے، لیکن اتنی ڈیٹیل میں جتنے یہ ٹائم شائم بھی لکھتی رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی رہی ہیں، اس میں ذرا ڈرامہ بھی ڈالا ہے.